لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم واللہ عالم بما یکتمون۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا جبکہ ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیات ہی، جو ان پر آیات کی تلاوت، اپنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا چلا جاتا ہے، اور ان کو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے اور اس کی حکمتیں بھی سکھلاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی کھلی گمراہی میں یا لا علمی کی حالت میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ، کیا جب کبھی بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے جبکہ اس سے پہلے تم اس سے دگنی مصیبت دشمن پر ڈال چکے ہو، قلتم انا ھذا، تم یہ کہہ دو گے کہ یہ کیسے آئی، یہ کہاں سے آئی۔ قل هو من عند انفسکم، کہہ دے کہ یہ تمہاری ہی طرف سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین، اور جو تمہیں اس دن تکلیف پہنچی جس دن دو بڑے گروہوں میں تصادم ہوا، تو یہ اللہ کے اذن سے ایسا ہوا تاکہ وہ مومنوں کو جان لے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ان کو بھی پہچان لے جنہوں نے نفاق کیا۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان سے کہا گیا تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ أو ادفعوا، آؤ خدا کی راہ میں قتال کرو اور یا دفاع کرو۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں قتال کرنے کا فن آتا، ہمیں علم ہوتا کہ قتال کیسے کیا جاتا ہے، ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے، تمہارے پیچھے پیچھے آتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم الایمان، وہ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ ان آیات کی تلاوت بھی پہلے ہو چکی ہے، پہلی آیت پر درس جاری ہے۔ اس ضمن میں مجھے بتایا گیا ہے کہ کل کے ترجمے میں نے لیعلم المومنین کا ترجمہ یہ کر دیا تھا تاکہ مومن جان لیں۔ یہ ایسی صاحب ہے جو بعض دفعہ نظر کی صاحب ہو جاتی ہے، بعض دفعہ زبان سے بھی صاحباً ایک کلمہ نکلتا ہے جو علم میں مختلف ہوتا ہے، علم کے اعتبار سے ذہن میں مختلف ہوتا ہے لیکن زبان سے مختلف ادا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے دوبارہ اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ مومنین مفعول بہی ہے، ظاہر بات ہے اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ مومنوں کو جان لے، یعنی اللہ تعالی جان لے۔ تو
اس وقت دوبارہ نظر لفظ مومن پر نہیں پڑی. ترجمہ زبانی جو میں کر رہا تھا تو اس میں یوں ترجمہ ہوا گویا کہ مومنون لکھا ہوا ہے. اگر المومنون لکھا ہوتا تو پھر اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے تاکہ مومن جان لیں کہ اس کے نتیجے میں کیا کیا اثرات ظاہر ہوئے ہیں. لیکن یہاں مومنین ہے، اس لیے میں وضاحت سے بتا رہا ہوں دوبارہ تاکہ کل کا ترجمہ وہ دوبارہ اسی طرح سنا جائے گا تو اس کی اچھی طرح وضاحت درج ہو جائے. بات یہ ہے کہ یہ درس جو جاری ہیں یہ کوئی ایسے درس نہیں ہیں جو اتفاقاً اسی زمانے میں رہ جائیں گے. یہ آئندہ تاریخ کا حصہ بننے والے ہیں، آئندہ آنے والی نسلوں کی امانت ہیں. اس لیے کوتاہی خواہ سرسری ہو، خواہ گہری ہو، خواہ علمی ہو یا زبان کی لغزش کے نتیجے میں ہو، ہر قسم کی ایسی بات جو خطا کے نتیجے میں ان درسوں میں راہ پا جائے لازم ہے کہ اس کی درستی کی جائے. اس ضمن میں ایک اور درستی بھی ضروری ہے. وہ بھی ایسی بات ہے جس میں عمداً یا علمی غلطی کے نتیجے میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ بعض دفعہ میری زبان ایک ایسا نام ادا کر رہی ہوتی ہے جو ذہن میں نہیں ہوتا. ذہن میں ایک اور شخص ہے اور نام کسی اور کا میں لے لیتا ہوں، اور یہ غلطیاں مجھ سے کئی دفعہ سرزد ہو چکی ہیں. میں نے جب غور کیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ اس کی کوئی ایسوسیشن کی غلطی ہے. میں جہاں تک مضامین کا تعلق ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایسوسیشن کے ذریعے یاد رکھتا ہوں. ابھی کل ہی ایک حوالہ جائلز کا مجھے یاد تھا، وہ میں نے نکلوایا. 45 سال پہلے کتاب پڑھی تھی لیکن پتہ تھا کہ فلان جگہ یہ حوالہ موجود ہے، لیکن ناموں میں میرے بچپن سے ہی کمزوری ہے یاد رکھنے میں. جبکہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموں کی یادداشت اور اسی طرح جو چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی ناموں کی یادداشت حیرت انگیز تھی. لیکن یہاں جو غلطی سرزد ہوئی ہے وہ ایسوسیشن کی وجہ سے ہوئی ہے. حضرت اسماعیل کے مقابل پر ذہن میں سب سے پہلے حضرت اسحاق کا نام آتا ہے، اور بعض دفعہ حضرت یعقوب کی بجائے میرے منہ سے اسحاق لفظ منہ سے نکل جاتا ہے، حالانکہ ذہن میں حضرت یعقوب ہی ہوتے ہیں. کل میں نے جس لڑائی کا ذکر کیا تھا کہ خدا سے کشتی ہوتی رہی، وہ حضرت یعقوب کی تھی. اور یہ بھی ایک معلوم حقیقت ہے، سب اہل علم کو یا سرسری علم رکھنے والوں کو بھی علم ہے کہ حضرت یعقوب سے یہ سلسلہ بنی اسرائیل کا چلا ہے. آپ کے 12 بیٹے 12 قبیلوں کے سردار بنے اور ان کی بنیادیں قائم ہوئیں. تو ذہن میں واقعہ یعقوب کا تھا اور منہ سے میں اسحاق کہہ رہا تھا. اور یہ ایسی غلطی ہے، ایک دفعہ پہلے بھی سوال و جواب کی مجلس میں سرزد ہو چکی ہے. ذہن میں یعقوب تھے اور منہ سے میں اسحاق کہہ رہا تھا، کیونکہ حضرت اسماعیل کے مقابل پر میرا ذہن ہمیشہ پہلے اسحاق پہ پہنچتا ہے، کیونکہ سلسلہ پھر وہاں سے شروع ہوا ہے. تو یعقوب کے نام کی بجائے اسحاق کا نام ادا ہو جاتا ہے. بہرحال یہ میں اپنی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ ایسی غلطی نہیں تھی جو علمی لحاظ سے مجھ سے سرزد ہوئی ہو. میں واقعتاً حضرت اسحاق ہی کو اسرائیل سمجھتا ہوں، یہ درست نہیں ہے. یعقوب ہی اسرائیل تھے اور یعقوب کی اولاد ہی بنی اسرائیل کہلاتی ہے، مگر یہ حضرت اسحاق سے پھوٹنے والا درخت ہے جو آگے جا کر بہت سی شاخوں میں تبدیل ہوا ہے. ایک اور چھوٹی سی بات کی طرف دوبارہ توجہ دلانا چاہتا ہوں. اپنی ذات میں کوئی اہم نہیں ہے، لیکن جس وجہ سے میں نے یہ درستیاں کی ہیں اسی وجہ سے یہ درستی بھی لازم ہے. میں نے مرزا یحییٰ کو جو اس کا باپ کے بعد ان کا جانشین بنا، اس کو نقطہ کہا تھا اور بعد میں اس کی درستی کر دی تھی کہ وہ نقطہ نہیں تھا، نقطہ خود باپ کہلاتا تھا. لیکن میں نے تحقیق کی ہے کہ کیوں آخر مجھ سے یہ غلطی ہوئی.
نقطہ اس کو کیوں کہا گیا؟ تو اس ضمن میں ایک دلچسپ بات جو سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس پہلو سے وہ پچھلی جو کچھ بھی کہا گیا اس کو درست کر لیجئے۔ باب نے پہلا ٹائٹل اپنا باب بنایا، یعنی دروازہ، وہ دروازہ جس کے متعلق کہا گیا کہ اس لیے باب بنا کہ اس سے ایک نئے دین کا رستہ کھلے گا، اور نعوذ باللہ من ذالک اسلام دین اس دروازے سے پیچھے رہ جائے گا۔ اس کے بعد اپنی زندگی ہی میں باب نے سب سے پہلے نقطہ کا ٹائٹل اختیار کر لیا اور کہا کہ میں وہ نقطہ ہوں جس پر ساری پیشگوئیاں جمع ہوتی ہیں، اور جس نقطے سے اثر نو ایک نئی روحانی کائنات کا آغاز ہونے والا ہے۔ جب اس نے نقطہ ٹائٹل اختیار کر لیا تو اس کے پہلے مرید ملا حسین نے باب اپنے لیے لے لیا۔ اس طرح ان کے ٹائٹل تقسیم ہوتے تھے۔ اس نے کہا باب کو خالی کر دیا انہوں نے، نقطے پہ جا پہنچے ہیں، تو اس لیے میں باب بن گیا ہوں۔ اب تو وہ باب ہو گئے، اور یہ باب صاحب خود جن کا نام ہے علی محمد باب، یہ نقطہ بن گئے۔ اب ان کی وفات کے بعد جو ان کو شوٹ کیا گیا تھا، اس کی ایکسیکیوشن ہوئی تھی باقاعدہ، اس کے بعد سب سے پہلے ان کے جو جانشین بنے ہیں وہ مرزا یحییٰ ہیں۔ اس لیے مرزا یحییٰ کو میں نے نقطہ کہا ہے کہ جب یہ باب کی ایکسیکیوشن ہو گئی تو اس کے بعد ان کے جانشین مرزا یحییٰ بنے، تو اس سے پہلے باب کا ٹائٹل تو ان سے جھڑ کر ان کے مرید ملا حسین کے قبضے میں جا چکا تھا۔ اس لیے دراصل ان کو نقطہ ہی کہنا چاہیے، کیونکہ جس حالت میں باب مرا ہے، جس ٹائٹل کو چھوڑ کر مرا ہے، وہ نقطے کا ٹائٹل تھا۔ مگر یہ بھی درست ہے کہ ان کے مرید بعد میں ان کو باب ہی کہتے رہے ہیں، باب ہی کا جانشین قرار دیتے رہے ہیں۔ لیکن ٹائٹل کیا تھا یہ تفصیل اب مجھے معلوم نہیں۔ نقطے والی بحث کو میں یہاں ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ ذکر چل پڑا تھا، اس لیے لازم سمجھا کہ اس کا پس منظر بتا دوں۔ اس سے زیادہ اس موقع پر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آئندہ کبھی موقع ملا بہاءاللہ اور باب وغیرہ کے اوپر گفتگو کا، تو وہاں انشاءاللہ میں تفصیل سے ان تمام امور پر روشنی ڈالوں گا۔ اب میں واپس ان آیات کے درس کی طرف آتا ہوں۔ ہم اس آیت پر گفتگو کر رہے تھے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس ضمن میں شیعہ مفسرین نے جو کچھ کہا ہے وہ اس وقت زیر نظر ہے۔ شیعہ مفسرین نے جو کچھ کہا پہلے میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے نکات جتنے بھی ہیں وہ ایک ایک لے کر پھر ان کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ ان کے پاس قطعاً کوئی جواز نہیں ہے ان دعوی کا جو اس میں کر رہے ہیں، اور قرآن اور سنت اور تاریخ کی روح سے، عقل و حکمت کی روح سے ان کی باتیں لغو اور بے حقیقت ہیں۔ 165 کنٹینیوڈ۔ میر احمد علی صاحب اس کامنٹری میں لکھتے ہیں، Since in the mercy and the bounty of God offered in this verse applies to the people of the house of Abraham, and Sarah, the wife of Abraham, happens to be the probable person included in the address of Ahlul Bayt. Some commentators, in their anxiety to find some argument for their counting the wives of the Holy Prophet in the term Ahlul Bayt, have said that since Sarah, the wife of Abraham, is included in the term Ahlul Bayt used in this verse, all the wives of the Prophet are included in the verse 3334 relating to the purity and the excellence of the godly Ahlul Bayt of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ ایک یہ پوائنٹ ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے، اس کا جواب میں باقاعدہ الگ اکٹھا دوں گا۔ دوسرا، اس کا ترجمہ یہ ہے
یا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم اہل بیت کی اصطلاح کو محدود کرتے ہیں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین پر، تو بعض سنی اس شوق میں کہ کسی طرح جیسے بھی بن پڑے ازواج النبی کو بھی اہل بیت میں شامل کر لیں، اس کے جواب میں ہماری توجہ ایک ایسی آیت کی طرف پھیرتے ہیں جس آیت میں قرآن کریم ہمیں بتلاتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت سائرہ کو مخاطب کرتے ہوئے اہل بیت کے لفظ سے مخاطب کیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ان کی ایک بیکار کوشش ہے، اس سے وہ بات ثابت نہیں ہوگی جو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کے خلاف وہ دلیلیں دیتا ہے۔ اس کو میں الگ زیر بحث لاؤں گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایک اور آیت کا حوالہ دیتے ہیں، وہ حضرت نوح والی آیت ہے۔ وہ آیات یہ ہیں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور جب نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، یعنی حضرت نوح کو یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ تیرے اہل بیت کی میں حفاظت کروں گا۔ تو کہتے ہیں مجھے تعجب ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ تیرا وعدہ سچا ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میرے اہل میں شامل ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں نے تو صرف ایک خیال عرض کر دیا ہے، کوئی بحث نہیں، یہ تضاد مجھے دکھائی دے رہا ہے، لیکن فیصلہ تو نے ہی کرنا ہے۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، کیونکہ وہ بد اعمال انسان ہے، اور کوئی بد عمل شخص نبی کا اہل بیت نہیں کہلا سکتا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے ایسی باتوں میں سوال نہ کر جن کا تجھے کوئی علم نہیں۔ ضمناً میں بتا دوں، پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ یہاں بظاہر ایک عجیب بات دکھائی دے رہی ہے کہ جس بات کا علم نہیں اس پہ سوال نہ کر، حالانکہ سوال کیا ہی ان باتوں میں جاتا ہے جن کا علم نہ ہو۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ جو دائرہ گفتگو ہے یہ ایسا ہے جس کی گہرائی پر تیری نظر نہیں ہے۔ میں اہل بیت کیسے بناتا ہوں، اس کو مبحث نہ بناؤ، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بدعمال شخص ہے، اس لیے تیرے اہل بیت کی فہرست سے خارج ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں، میں تو اس لیے تجھے نصیحت کر رہا ہوں تاکہ تو جاہلین میں سے نہ ہو جائے۔ یعنی ایک دفعہ ایک طرف یہ فرمایا ہے تجھے علم نہیں جس بات کا، اس میں سوال نہ کیا کر، دوسری طرف یہ ہے کہ تو جاہلین میں سے نہ ہو جائے۔ حضرت نوح کے حوالے سے یہ چھوٹا سا جو ایک الجھن والا سوال اٹھتا ہے، اس کا مختصر جواب دے کے پھر میں مضمون کی طرف لوٹوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک واقعہ دیکھا اپنی آنکھوں سے، بیٹا ان سے جدا ہو کر اور قریب تھا کہ غرق ہو جائے، اور پھر ایک لہر آتی ہے اور ان کے اور بیٹے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، اور ان کے ذہن میں یہ خدا کا وعدہ تھا کہ تیرے اہل بیت بچا لیے جائیں گے۔ تبھی وہ حضرت نوح اس کو اپنی بار بار بلا رہے تھے، کیونکہ اپنے ذہن میں وہ اس کو شامل سمجھتے تھے۔ جب درمیان میں موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا، تب وہ خدا کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب یہاں علم اور لا علمی کی کیا بحث ہے، یہ ہے سوال
جس کو میں پیش نظر رکھتے ہوئے آپ سے بات کر رہا ہوں. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بحیثیت نبی یہ فرض تھا کہ خدا کی تقدیر کے تابع اس مسئلے پر غور کرتے اور خدا سے یہ سوال نہ اٹھاتے، کیونکہ ایسے سوال کے جوابات بعض دفعہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں اور کئی قسم کے احتمالات ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے معاملات میں سوال نہیں کرنا چاہیے جن کے نتائج بعض بدتر بھی نکل سکتے ہیں. اس لیے خاموشی بہتر تھی. تقویٰ کا تقاضا یہ تھا کہ خدا کی تقدیر کو خاموشی سے قبول کر لیا جاتا، اگرچہ نبی متقی ہوتا ہے، لیکن بہت ہی بعض باریک ایسے رستے آتے ہیں جہاں وہ تقویٰ میں لغزش سی جھول دکھائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن نبی ٹھوکر نہیں کھاتا. تو بعد میں جب یہ فرما دیا کہ تاکہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے، صاف بتا رہا ہے کہ اس موقع پر حضرت نوح کے ذہن میں جو سوال اٹھا تھا وہ ایک خطرے کے مقام پر تو تھا، لیکن ٹھوکر نہیں کھائی، جاہلین میں سے نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے اس لیے نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر اس قسم کے سوالات میں تو آگے بڑھ جاتا یا کوئی شخص آگے بڑھ جائے تو اس کا انجام یہ ہونا تھا کہ وہ اہل علم سے نکل کر جہلاء میں شمار ہو جاتا. بس بہت ہی باریک ٹھوکر تھی. اس کا اشارہ کر کے اس کو حضرت نوح کی بریت بھی خود ہی فرما دی کہ میں نے دیکھ لیا تھا تو کیا کہہ رہا ہے، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تاکہ آئندہ ایسی بات نہ کرنا، ورنہ خطرہ ہے کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے. یعنی حضرت نوح کا شمار اس سوال کے نتیجے میں ان لوگوں میں نہیں ہوا جو ٹھوکر کھا گئے ہیں، ان لوگوں میں ہوا جو ایسی جگہ قدم رکھ رہے تھے جہاں ٹھوکر کا احتمال تھا. یہ وضاحت حضرت نوح کی بریت کے لیے ضروری تھی، اس لیے میں نے کی ہے. اب یہاں ان کا تبصرہ سنیے. فرماتے ہیں, "The supplication of Noah aims to clear the doubt in the mind of the followers of the subsequent ages that the mere birth of any other without the spiritual affinity with the prophets would not justify the application of the term which besides the relationship implies the merit. Therefore the term Ahlul Bayt is restricted only to the deserving members of the house of the Holy Prophet, and the same restriction is applicable to the terms of relatives, which does not mean relationship in blood or in matrimony. Besides, this means close affinity and the character and spiritual attainment." یہاں بات تو انہوں نے سیدھی سادی وہی کہی ہے جو نتیجہ نکلنا چاہیے کہ اہل بیت محض خون کے تعلق سے نہیں بنا کرتے، بلکہ اس کے لیے روحانی رشتہ ہونا بھی ضروری ہے. اور یہ کہنے کے بعد بیچ میں یہ فساد کا جملہ داخل کر دیا کہ ریلیٹیوز بھی سے بھی نہیں بنا کرتے اہل بیت، which does not mean relationship in blood or in matrimony. اس لیے یہ جو ازدواجی رشتے ہیں ان کے ذریعے انسان اہل بیت میں داخل نہیں ہوا کرتا. بات یہ ہو رہی ہے کہ رشتہ ہو اور کوئی بد کردار ہو تو نکلتا ہے. نتیجہ یہ نکال رہے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ رشتوں کا اہل بیت بنانے میں کوئی تعلق نہیں. یعنی ازدواجی رشتے سے بھی انسان خواہ نیک ہو اہل بیت نہیں بنتا. یہ اس سے کیسے نتیجہ نکلتا ہے؟ بحث تو نیکی اور بدی کی ہے. اب اس کا جواب میں آگے پھر دوں گا، لیکن میں اس وقت نقطہ بہ نقطہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ چیزیں ہیں جو بحثیں آج اٹھائی جائیں گی. آگے پھر یہی میر صاحب فرماتے ہیں, Indeed, God hath conferred his favor upon the believers when he raised up an apostle, Muhammad, among them from their own selves to rehearse unto them his signs. یہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں. کہتا ہے اہل البیت not included, for they were purified by God himself. یہ کل سوال اٹھایا جا چکا تھا, اس پر بھی گفتگو ہوگی.
پھر یہ کہتے ہیں it is reported that one day the holy prophet was lying under his mantle. Therein entered Ali, Hassan, Hussein and Fatima. This verse was revealed. Verily, verily, God intendeth but to keep off from you every kind of uncleanliness, O ye people of the house, and purify you with a thorough purification. سورت 33 آیت 34. اس کے پھر وہ حوالے دیتے ہیں بہت سے. پھر مزید اس بات میں لکھتے ہیں المومنین عائشہ says that the verse was revealed when the above five were under the mantle. ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیتے ہیں اور وہاں ان کو المومنین لکھ رہے ہیں. یاد رکھیے اب اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ ان کو اپنے حق میں بات کرتی دکھائی دے رہی ہیں اس لیے المومنین بن گئیں آخر. اور اگر مومن حضرت علی تھے اور یہ چند بزرگ تھے جن کا ذکر ہے تو ان کی ماں بن جاتی ہیں. پھر اس ماں کے متعلق کیا کیا گستاخیاں کرتے ہیں وہ میں بعد میں سناؤں گا آپ کو. When Hazrat Aisha herself says that only the above five holy ones were there under the mantle and she was out of it, some of our brethren, not knowing her actual position, unwarrantedly claim her inclusion in the Ahl Bayt, interpreting the verse of the Holy Quran in their own way. Hazrat Salama reports that on the above occasion she was there and desired herself to join the Holy Five, but the Holy Prophet refused her entry, saying, "Thou art of my wives, and thou art righteous, but this is not the place for thee. Thou art not of my Ahlul Bayt." پھر کہتے ہیں there is no loophole left for anyone else besides the declared personnel to be counted among the Ahlul Bayt, that is, besides the holy ones, the Holy Prophet, Ali, Fatima, Hassan, Hussein, and the 9 imams in the seed of Hussein. اب میں باری باری ان تمام امور کو لیتا ہوں تاکہ ایک دفعہ اہل البیت کا مضمون خوب واضح ہو جائے اور کھل جائے اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات پتہ لگے کہ اہل البیت ہوتے کیا ہیں, کس کو کہا جائے, کن کو کہا جاتا ہے, ان میں کون کون لوگ داخل تھے اور شیعوں نے اپنی مطلب براری کی خاطر کیا کیا ظلم کیے ہیں روایات کے ساتھ. سب سے پہلے تو یہ جو چادر والا قصہ ہے یہ بیان کرتا ہوں, مگر اس سے پہلے وہ آیت پوری تلاوت کر کے بتانا چاہیے جس سے یہ نکال رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ پہلے وہ لانی چاہیے. وہ کہاں ہے آیت؟ اس کے نیچے آیت کا لفظ. ہاں, کیونکہ جب تک یہاں سے بات شروع نہ ہو اس وقت تک یہ مضمون سننے والوں پر پوری طرح روشن نہیں ہوگا. ابھی تک اکثر آپ میں سے نہیں سمجھ سکے ہوں گے کہ یہ بات ہے کیا ہے, کس آیت پہ گفتگو ہے, کیا کھینچا تانی ہو رہی ہے. اس لیے میں پوری وضاحت سے اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن کریم میں سورہ الاحزاب آیت 32 تا 35 حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے متعلق ذکر چل رہا ہے, ان کا مضمون بیان ہو رہا ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. کہ تم میں سے اے نبی کی بیویوں, تم میں سے جو بھی خدا کی خاطر اپنے یقنت کا مطلب ہے اپنے آپ کو روک کر عاجزی کے ساتھ گزارا کرے گی. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ فرم برداری کے ساتھ عاجزی شامل نہیں یقنت میں لفظ, شاید چھوڑ دیں.
حضرت رسول اپنے من کن للہ و رسول ہی، جو اللہ اور رسول کے سامنے کامل اطاعت، اور میں سمجھتا ہوں عاجزی کا مضمون بھی اس میں شامل ہے، اور عجز کے ساتھ معاملہ کریں گی، جو ان کی فرما بردار رہیں گی اور ادب کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے فرما بردار رہیں گی، اور وہ تعمل صالحاً، اور جو ان میں سے نیک اعمال کرے گی، نوتہا اجرہا مرتین، ہم اس کا اجر دوہرا دیں گے، عام مومنوں کے اجر کے مقابل پر دگنا اجر دیں گے۔ یہ مرتبہ بیان ہو رہا ہے ازواج النبی کا۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریما، اور ہر ایسی زوجہ کے لیے ہم نے بہت ہی معزز رزق تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء نبی، اے نبی کی بیویو، لستن کا احد من النساء، تم عورتوں میں سے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، اور اپنے قول میں ایسی طرز اختیار نہ کرو جس سے جس میں کشش پائی جائے لوگوں کے لیے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس سے خطرہ ہو کہ اس لہن میں ایسی نرمی، ایسی دلکشی پائی جائے کہ جو وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہیں، ان میں کسی قسم کی دلوں میں طمع پیدا ہو جائے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ لا تخضعن کا مطلب ہے ہرگز قول میں ایسی طرز اختیار نہ کرو جس کے نتیجے میں بیمار دلوں میں طمع کا خطرہ پیدا ہو، طمع پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ سخت کلامی کرتی پھرو، قول معروف اختیار کرو، برمحل موقع پہ جو نرم گفتگو، مہذب گفتگو ہونی چاہیے، اس سے احتراز نہیں کرنا، مگر قول میں ایسی طرز اختیار نہ کرنا جس سے غیر معمولی کشش پیدا ہو جائے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور جاہلیت کے زمانے میں عورتیں جیسے سنگھار پٹار کرتی تھیں ویسا سنگھار پٹار نہ کرو۔ جاہلیت الاولیٰ، یعنی رسول اسلام سے پہلے کی جو جاہلیت کا زمانہ تھا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یقیناً اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تاکہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں بہت پاک و صاف کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیاتِ اللہ وَالْحِکْمَةِ، اور یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے اللہ کا کلام، من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے جو کچھ تمہارے ہاں تلاوت کی جاتی ہے، والحکمت ہے، اور جو حکمت کی باتیں وہاں پڑھی جاتی ہیں۔ ان اللہ کان لطیف خبیرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی لطیف اور بہت ہی خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں لطیف کا تعلق خبیر سے ایک طبی اور گہرا تعلق ہے۔ جو چیز جتنی لطیف ہو اتنا سرایت کرنے کا مادہ رکھتی ہے۔ جو سب سے زیادہ لطیف ہو وہ ہر جگہ ہوگی۔ چنانچہ سائنسدان بھی جب یہ بحث اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں نیوٹرینوں سے نجات نہیں مل سکتی، وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، سب سے زیادہ لطیف ہیں، اور کثیف سے کثیف مادے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی لطافت کا تصور اس کائنات کے تصور سے پرے کا تصور ہے۔ وہ ایسا لطیف ہے کہ کوئی چیز اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، اور جو لطافت کی وجہ سے ہر جگہ پہنچتا ہو، ہر جگہ موجود ہو، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اب یہ ہیں آیات کریمہ
جن کے حوالے بار بار آپ کو شیعہ لٹریچر میں ملیں گے اور جن سے وہ یہ استنباط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ آیات سن لی ہیں، اتنا واضح ہے ان کا منطوق کہ ایک لمحہ کے لیے بھی انسان اس مضمون کو ازواج نبی کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر ہی نہیں سکتا۔ آیت میں جس کا ذکر ہو رہا ہے اسی کی بات ہو رہی ہے، بیچ میں اور کوئی کہاں سے آ گیا؟ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اے ازواج نبی تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو، بے وجہ لوگوں کے گھروں میں چکر نہ لگایا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور جاہلیت کے طریق کے سنگھار نہ کیا کرو جو پہلے گزر گیا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اے نبی کی بیویوں۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی۔ اور آیت جاری ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ نے فیصلہ فرما لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے گا۔ یہ خطاب کہتے ہیں ازواج نبی سے ہٹ گیا اور اچانک اس میں دوسرے بیچ میں مخاطب ہو گئے۔ یہ طرز تخاطب تو ایک عام انسان کو بھی زیب نہیں دیتا، بلکہ یقیناً اس کے متعلق کہا جائے گا کہ اس کو کلام کا سلیقہ ہی نہیں ہے۔ بات کسی اور کی چل رہی ہے، پہلی آیت سے ان کی چل رہی ہے، اور بات کرتے کرتے جب پوری طرح مضمون واضح کر دیا، اور مضمون کا تعلق ہی تطہیر سے ہے، ان کی روحانی پاکیزگی سے اس مضمون کا تعلق ہے۔ جب یہ آخری نقطے تک پہنچتا ہے مضمون، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو تم پر اتنی پابندیاں عائد کی ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ عام لوگوں پر تو ایسی پابندیاں نہیں، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں تم سے خوب پاک و صاف کریں۔ تو کہتے ہیں یہاں اچانک بیویاں نظر سے غائب، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ اور دو صاحبزادے آ جاتے ہیں بیچ میں۔ اتنی حیرت انگیز یہ ان کا منطق ہے کہ کوئی معقول آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی بنیاد انہوں نے ایک حدیث پر رکھی ہوئی ہے، اور وہ حدیث من گھڑت حدیث ہے۔ حضرت مسلم موعود نے ایک دفعہ اپنے ایک کتاب میں اس کے خوب پرخچے اڑائے تھے کہ مسلمان علماء پتہ نہیں کیوں خام خواہ اس کو قابل توجہ سمجھتے ہیں، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ جو حدیثیں وہ پیش کر رہے ہیں ان کا اندرونی تضاد بتا رہا ہے کہ یہ من گھڑت قصہ ہے۔ کسا والی ایک بات پیش کرتے ہیں کہ ایک چادر تطہیر ہے، نہ قرآن میں کسی چادر کا ذکر، نہ چادر تطہیر کا کوئی تصور سارے قرآن میں ملتا ہے۔ جو تصور ہے تطہیر کا وہ بالکل واضح ہے۔ ان آیات میں اس چادر کو کہاں سے گھسیڑ لائے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کی روایت حضرت عائشہ ام المومنین کی روایت ہے، اور دوسری حضرت ام سلمہ کی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان روایات کا قصہ۔ در منشور وغیرہ، در منصور اور بالتفسیر فی التفسیر بالماثور از جلال الدین سیوطی کا حوالہ ہے، اور پھر ام سلمہ کی روایات چل رہی ہیں، پھر تفسیر در منشور از جلال الدین سیوطی میں ام سلمہ کی روایت پھر آتی ہے، پھر کچھ روایتیں ہیں جن کو یہ شیعہ چھوڑ دیتے ہیں اور در منصور ہی میں موجود ہیں۔ ان روایات کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ان روایات کی روح سے حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ یہ آیت جو پڑھی جا چکی ہے یہ میرے گھر میں نازل ہوئی تھی، اور اس وقت میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی تھے، اور آپ نے مجھے بھیجا حضرت علی اور حضرت فاطمہ وغیرہ کو بلانے کے لیے، یہ آیت نازل ہو چکی ہے اس لیے میں اپنی چادر میں ان کو لے لوں جن کی تطہیر کا وعدہ ہے۔ حضرت ام سلمہ نے بھی اپنا سر بیچ میں داخل کرنے کی کوشش کی تو آپ نے روک دیا، یہ روایت کے مطابق۔
اور کہا 2 دفعہ کہا تو نیک ہے، پہلے ہی نیک ہے، تجھے ضرورت نہیں، تو باہر ہی ٹھہر۔ اب یہ روایتیں ایک طرف ہیں، دوسری طرف یہی شیعہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت بیان کرتے ہیں، جس میں یہ درج ہے کہ یہ آیات میرے گھر نازل ہوئی تھیں، ام سلمہ کے گھر نازل ہی نہیں ہوئی، اور میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر ایک روایت اور انہوں نے گھڑی ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہی ہیں کہ گویا اس وقت رات کو یہ اہل بیت جن کو یہ بیان کر رہے ہیں یہ سارے وہاں موجود تھے، اور اگر موجود نہیں تھے تو بلائے گئے اس وقت حضرت عائشہ کے گھر۔ اب ان روایات کا تضاد تو دیکھیں، کہاں ام سلمہ کی طرف منسوب بات کہ میرے گھر نازل ہوئیں، کہاں حضرت عائشہ کے روایت کہ میرے گھر نازل ہوئیں، کہاں ام سلمہ کا جا کر بلا لانا، اور کہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بلا لانا۔ اول تو یہ بھی ثابت نہیں کہ آپ بلانے گئیں یا نہیں گئیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے اور آپ نے سب کو اکٹھا کر لیا۔ یہ ہے روایات کا حال۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جو ہے اس کے متعلق شیعوں نے ایک روایت کے لفظ صحیح درج کیے ہیں، لیکن وہ بھی بنی ہوئی گھڑی ہوئی ہے، لیکن ان کو الفاظ پسند نہیں آئے، اس کا ترجمہ انہوں نے اپنی طرف سے پھر مناسب حال کیا ہے۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ عائشہ نے کہا کہ میں بھی اپنا سر داخل کر لوں، وہی بات جو ام سلمہ نے کہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم نیک ہو، تم بھلی ہو، تم بھلی ہو۔ تو کیا مطلب نکلتا ہے کہ پھر ان کی ضرورت تھی جو ان میں نیکی نہیں تھی؟ اس سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی سے کہا ہٹ پرے ہٹ، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اتنا جھوٹ گھڑتے ہیں۔ اب جھوٹی روایت تو اس کا ترجمہ مزید جھوٹا، یعنی کریلے کو بھی نیم پر چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی روایات کا حال، متضاد روایتیں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی۔ کوئی انہی روایات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ تو مبالغہ سے تعلق رکھنے والی روایات ہیں، نہ سر نہ پیر، ایسا پودا جس کا جڑیں قائم نہیں ہیں، اس پر بنا کرتے ہوئے قرآن کریم میں یہ تصرف کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم تو کسی قیمت پہ تصرف کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ فرما رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ایک ہی آیت ہے، 2 آیتیں نہیں ہیں، غور سے سن لیجئے۔ تم اپنے اے نبی کی بیویو، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، قبل از وقت کی پہلے دور کی جاہلیت کے سنگھار نہ کیا کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ تم سے رجس کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اے محمد، تجھ سے یہ پاک نہیں ہوں گے، جو اہل بیت ہیں میرے ان کو میں خود پاک کروں گا، تیرے سپرد باقی مومن اور میرے سپرد یہ اہل بیت، اس لیے ان کو میں پاک کروں گا۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے پاک کروں گا اور ان میں کوئی برائی نہیں رہنے دوں گا، تو اس سے یہ بھی تو نتیجہ نکلتا ہے کہ اس وقت تک پاک نہیں تھے اور کچھ برائیاں موجود تھیں، ورنہ پاک کو پاک کیسے کرے گا؟ اور خود شیعہ عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ پیدائشی پاک ہیں، بس وہ لوگ جو پیدائشی پاک ہیں ان کو خدا دوبارہ کیسے پاک کرے گا؟ یہ تو وہی بات ہے کہ کاٹھی گھوڑے پر ڈال دی ہے تو کہے دوبارہ ڈال دو، دوسری کاٹھی کیسے پڑ جائے گی؟ جو لوگ پاک و صاف ہوں ان کے متعلق یہ وعدہ کہ میں کروں گا اور پھر ایسا پاک کروں گا کہ کوئی برا پہلو، کسی قسم کا کوئی داغ ان کے جسم پر، ان کے روحانی جسم پر باقی نہ رہے۔ یہ صاف بتا رہا ہے کہ کمزوریاں دور کرنے کی طرف اشارہ ہے، جو کمزوریاں پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ جاہلیت کا مضمون ہے، فرمایا ہے کہ تم نے بہت سی رسمیں پرانے زمانوں میں سیکھی تھیں، اس طرح عورتیں سنگھار پٹار کیا کرتی تھیں،
اس طرح نخرے سے کلام کیا کرتی تھیں، ان باتوں کو چھوڑ دو، تمہیں زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ تم محمد رسول اللہ کے عقد میں آ گئی ہو اور اس گھر کی پاکیزگی کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر تمہیں چلنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں تم عام اہل بیت نہیں رہو گی، تمہارا مرتبہ خدا کے نزدیک اتنا بڑا ہو جائے گا کہ عام مومنوں کے مقابل پر تمہیں دگنے اجر دیے جائیں گے، اور شرط وہی ہے کہ نیکی۔ تو حضرت نوح والی آیت سے اس آیت کا ٹکراؤ کہاں سے ہو گیا کوئی؟ یعنی اس مضمون کا جو حضرت امہات المومنین کے تعلق میں بیان ہو رہا ہے، اس کے ساتھ مزید تقویت ملتی ہے اس بات کو کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل بیت کے طور پر مخاطب فرمایا ہے اور پرانی رسمیں ترک کرنے کی ہدایت فرمائی ہے، نیک بننے کی ہدایت فرمائی ہے، ساتھ ہی یہ وعدہ فرما دیا کہ اگر تمہارے بس میں یہ کام نہ ہو تو ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم کر کے دکھائیں گے۔ تو اس سے بڑا پختہ وعدہ کسی کی تطہیر کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ارادہ ظاہر کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہاں سر تسلیم خم ہم کر لیں گی، تو شک کیا جا سکتا تھا، شیعہ کہہ دیتے کہ نیک ارادہ ہوگا لیکن کر نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں اس کام میں تمہاری مدد کروں گا اور ایسا پاک صاف کروں گا کہ اس کی مثال نظر نہ آئے، کوئی داغ کسی قسم کا تمہارے چہروں پر، تمہارے جسم پر باقی رہنے نہیں دوں گا، یعنی روحانی چہرہ اور روحانی جسم۔ اب میں باقی اور بعض باتیں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو استنباط کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کا ذمہ خود لے لیا اور باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیے، اس ضمن میں ایک اور آیت کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تمام صحابہ کے متعلق اللہ نے خود تطہیر کا وعدہ فرمایا ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یہ آیت کا ٹکڑا ہے جس میں وضو وغیرہ کے احکام ہیں اور پاک بازی کے احکام ہیں۔ اس کے آخر پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تمہیں کسی تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، جیسا کہ پہلے بالبین ہی وہی مضمون ہے جو امہات المومنین کے والی آیات میں درج ہے کہ بظاہر بڑی سختی کی تعلیم ہے، یہ کرو وہ کرو، اس سے باز رہو، مگر مقصد تم پر مزید احسان کرنا ہے، تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں۔ تو جہاں تطہیر کے احکامات عام مسلمانوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے تھے، وہاں خدا نے یہ وضاحت فرما دی ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔ یہاں بھی لفظ یرید استعمال ہوا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہرگز نہیں کہ تم پر کسی قسم کی تنگی وارد فرمائے، ولیکن یریدو، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے لیطہرکم، تاکہ وہ تمہاری تطہیر فرمائے، ولیتم نعمتہ، تطہیر ہی نہیں، ولیتم نعمتہ، اور تم پر اپنی نعمت کو کمال تک پہنچا دے۔ علیکم یعنی مخاطب ہیں تمام صحابہ اور متبعین، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، مراد ہے مجھے میرا شکر ادا کرو، تو اللہ کی بات ہو رہی ہے اس لیے میں نے کہہ دیا اللہ کا شکر ادا کرو۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اصل میں یہاں نون کے اوپر زبر لکھی ہوئی ہے، زیر نہیں ہے، اگر زیر ہوتی تو نی سے کی طرف اشارہ ہوتا، اس لیے یہاں محض شکر ہے، کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے، میں نے غور سے دیکھا ہے تو یہ مطلب بنتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے ہو جاؤ، اور شکر نعمتوں کے نتیجے میں ہونا چاہیے، لازم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کا یہ وعدہ ہے جو تمہارے حق میں پورا ہوگا وہ پورا فرمائے گا، وہی تمہیں پاک و صاف کرے گا۔ اس لیے وہ تقسیمیں تھیں دو، ان کا تو کوئی وجود باقی نہ رہا کہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد تطہیر کے لیے کیے گئے، کچھ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ سارے اللہ کے ہاتھ میں تھے، اور محمد کا ہاتھ بھی تو اللہ ہی کا ہاتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس ہاتھ پر کے نیچے ہاتھ پڑے ہوئے تھے اور بیعتیں ہو رہی تھیں، اللہ تعالیٰ اس نے اس ہاتھ کے متعلق فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ پر ہے۔
تو تطہیر محمد تطہیر خدا ہے، یعنی وہ تطہیر جو محمد سے رونما ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ ہی کی تطہیر ہے جو وہ خود فرما رہا ہے۔ اس لیے اللہ اور رسول میں جو لوگ تفریق کرتے ہیں ان کے متعلق قرآن کریم میں الگ بڑا سخت انذار موجود ہے کہ تم میرے رسول کو مجھ سے کاٹ کر الگ نہ کرنا۔ اور وہ آیات اس وقت میرے ذہن میں مضمون کے طور پہ ہیں، میں ان کو لفظاً نہیں دہرا سکتا، لیکن بہت سختی سے اس رجحان کو خدا تعالیٰ نے رد فرمایا ہے اور متنبہ کی ہے کہ ہرگز ایسی جہالت میں مبتلا نہ ہونا کہ خدا اور رسول میں تفریق کر دو، الگ الگ کر دو۔ بس یہ شیعہ علماء خدا اور رسول میں اس طرح تفریق کرتے ہیں کہ ایک تطہیر اللہ کی، ایک طرف تطہیر رسول کی، اور آیات قرآنی اس مضمون کو کلیتاً رد اور مردود قرار دیتی ہیں۔ پھر آیت تطہیر کے تعلق میں یہی خدا کی طرف ضمیر کا جانا کہ میں نے پاک کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، ایک اور آیت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی ایک آیت کا حصہ ہے، آل عمران آیت 195 196 ہے یہ۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ، کہ یاد رکھو وہ لوگ، یعنی کثرت سے ایک ہجرت کرنے والے کا ذکر نہیں ہے، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جن کو میری راہ میں تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ یہ ہیں صحابہ کرام جن کے اوپر نفاق کا فتویٰ عائد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان سے کیا ہوگا؟ وقاتلوا وقتلوا، انہوں نے قتال کیا اور شہید کیے گئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں خود لازماً ضرور بھی ضرور ان کی برائیاں دور کر دوں گا۔ لا ایک تاکید کا کلمہ ہے، یہ جب کسی فعل سے پہلے آئے تو اس سے تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اور نون خفیفہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اگر اکفرہ کی بجائے اکفرن ہوتا تو اسے نون خفیفہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے مزید تاکید پیدا ہو گئی۔ اور نون ثقیلہ اس نون کو کہتے ہیں جو یہاں استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ لازماً ہر صورت میں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی دنیا کی طاقت تبدیل کر ہی نہیں سکتی۔ ایسا فیصلہ میں نے پختہ کر رکھا ہے کہ ان صحابہ اور ان قربانی کرنے والوں سے ان کی برائیاں ضرور دور کروں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ضرور ان کو جنات میں داخل کروں گا۔ جن کو یہ بدبخت جہنمی کہہ رہے ہیں ان کو خدا کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھ لیجئے، اور ضمیر اپنی طرف لے کے جا رہا ہے ہر بات کی۔ ایسی جنات میں لازماً داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس تو بہت ہی حسین، بہت دلکش ثواب ہیں۔ یعنی صرف ثواب کی بات نہیں، بہت پیارے پیارے اجر ان کے لیے مقدر ہو چکے ہیں۔ یہ ہے اس آیت کا مضمون جو قرآن کریم کی دوسری آیات سے قطعی طور پر کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اب میں ان کی بات دوسرے دلائل کی بات کرتا ہوں۔ ایک شیعہ مفسر صاحب مولوی فرمان علی صاحب نے غور کیا ہے، معلوم ہوتا ہے ان کو یہ تکلیف ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر یہ مضمون آ گیا ہے اور صاف پتہ لگ رہا ہے کہ جن کا ذکر چل رہا ہے انہی کے متعلق ہوگا، تو اس مشکل سے وہ کس طرح باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دیکھنے والا معاملہ ہے۔ نام ہے ان کا مولوی فرمان علی صاحب۔ یہ کہتے ہیں ایک عذر انہوں نے یہ تراشا ہے، اگر ازواج مقصود ہوتے
تو جس طرح ما قبل اور ما بعد کی آیت میں ضمیر جمع مؤنث حاضر تھی، اس میں باقی رہتی۔ کہتے ہیں پہلا عذر تو یہ ہے کہ اگر ازواج مطہرات پیش نظر ہوتی تو ضمیر مؤنث کی بجائے ضمیر مذکر میں ان کو مخاطب نہ کیا جاتا، اور آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے یہ تانیث کا صیغہ چھوڑ کر اچانک تذکیر کے صیغے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس سے ثابت ہوا کہ وہ جن کا ذکر چل رہا ہے وہ نہیں، کوئی اور لوگ آ گئے ہیں بیچ میں اچانک۔ اس کے متعلق آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اہل بیت کا لفظ ہمیشہ مذکر ہی استعمال ہوتا ہے، اور حضرت سائرہ کے متعلق جب اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا وہ بھی مذکر ہی استعمال ہوا ہے، اور ایک عورت کو مخاطب کرتے ہوئے اہل بیت کہا گیا ہے اور مذکر کہا گیا ہے۔ 3 جگہ یہ آیت قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے۔ ایک یہی آیت تطہیر ہے جس میں فرماتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اے اہل بیت، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یرید اللہ، وہی یرید کا لفظ آیا ہے، یہ فیصلہ فرما چکا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ ارادہ رکھتا ہے کہ ضرور تم سے وہ ہر قسم کی برائی کو دور فرما دے گا، ہر قسم کے داغ دھو دے گا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ، حضرت موسیٰ کی بہن حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ جب وہ بہتے ہوئے جا رہے تھے دریا میں، کنارے پر چلتی رہیں، دیکھ لیا کہ کنہوں نے پکڑ لیا ہے وہ بچہ، اور جب پتہ چل گیا تو انہوں نے ان سے یہ سوال کیا ہے مشورے کے طور پر کہ کیا میں تمہیں ایسے اہل بیت کی خبر نہ دوں جو اس کی پرورش کریں، دودھ پلائیں اور خیال رکھیں۔ تو کس مذکر کا وہاں ذکر تھا، لیکن صیغہ مذکری کا استعمال ہوا ہے، اہل بیت، اور مراد حضرت موسیٰ کی والدہ ہیں۔ تو 2 عورتیں واحد کے ایک عورت ہے جن کی طرف اشارہ جا رہا ہے، اور اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور قالو اتعجبین، یہ دوسری وہ پہلے تو تھا جمع کا صیغہ، نساء النبی ہیں مراد، اور میں نے کہا آپ ذرا ایک طرف ہی ہٹ جائیں کیونکہ ان کی جو بدلتی کروٹیں ہیں وہ آپ کو بار بار مجبور کر رہی ہیں، ادھر آ جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اس سے آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں، آپ کی ورزش ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں جب بار بار نظر پھیراتا ہوں نا الجھن پیدا ہوتی ہے۔ 3 آیات ہیں، 2 میں ایک عورت پیش نظر۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، سورہ ہود کی آیت 74۔ فرشتوں نے کہا اے مخاطب، اے ایک خاتون، تعجبینہ، کیا تو اللہ کے معاملات میں تعجب کرتی، اللہ کے فیصلوں پر تعجب کرتی ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، یہاں مخاطب بھی مردوں والے صیغے میں استعمال کیا گیا ہے، علیکم، تم پر رحمت ہو اللہ کی اور اس کی برکات، اہل البیت، اے اہل بیت یعنی سائرہ۔ تو اس لیے ایک واحد خاتون سامنے ہے اور مذکر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو جہاں جمع کی صورت میں خواتین موجود ہیں وہاں اس میں کیا اعتراض ہے شیعہ صاحبان کو؟ اس طرز کلام ہے، قرآن کریم نے ہر جگہ اہل بیت کو مذکر میں استعمال کیا ہے، اس پر کوئی گنجائش نہیں ہے کسی اعتراض کی۔ اس کے بعد ایک اور اعتراض اٹھایا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ تو ہے ہی، آیت یہاں کی ہے ہی نہیں، دل میں اس مولوی صاحب کو پھر بھی کسی تھوڑی سی جو کوئی نیکی رہ گئی تھی اس نے چٹکی لی ہے، ایسی چٹکی بھری ہے، تکلیف ہوئی ہے کہ میں کہہ تو دیا ہے، مجھے پتا ہوگا کہ ہر جگہ اہل بیت مذکری استعمال ہوتا ہے، پھر کیا کروں؟ یہاں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ امہات المومنین مراد ہیں اور ان کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا۔ کہتے ہیں بات یہ ہے، اس آیت کو درمیان سے نکال لو اور ما قبل و ما بعد کو ملا کر پڑھو تو کوئی خرابی نہیں ہوتی، کہ یہ ٹکڑا جو بیچ میں آیا ہوا اس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے،
بلکہ اور ربط بڑھ جاتا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اس مقام کی نہیں بلکہ خام خواہ کسی خاص غرض سے داخل کی گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ، قرآن ہاتھ سے چلا جائے مگر اپنی بےہودہ سرائی ہاتھ سے نہ جائے، اپنے لغو تصورات کو ثابت کرنا ہے، چاہے قرآن کا کچھ بھی باقی نہ چھوڑا جائے۔ اس حد تک یہ لوگ متعصب اور غالی لوگ ہیں، اور اس قدر دشمنی ہے ازواج مطہرات سے کہ وہ دشمنی جگہ جگہ اگلتی چلی جاتی ہے، جس طرح زہر اگلتا ہے سانپ، اس طرح یہ زہر اگلتے ہیں ازواج نبی پر، اور ابھی یہ متقیوں میں شمار ہو رہے ہیں۔ اب قرآن کا متعلق کہتے ہیں یہ تحریف ہو گئی ہے، ہم مانتے نہیں۔ اس آواز نے ثابت کر دیا کہ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے سارے دلائل جھوٹے اور بے معنی۔ اگر کوئی وزن ہوتا تو یہ آخری بات نہ کہتے۔ سب کچھ کہنے کے بعد، سب کچھ سننے کے بعد دل نے پھر یہ فیصلہ دیا کہ یہ بات بنتی نہیں ہے، جو مرضی کر لو، یہاں ازواج نبی کے سوا کوئی مخاطب ہو ہی نہیں سکتا، کہ اس ٹکڑے کو نکال دو، پھر مضمون صاف ہوگا۔ اس کا کیا تعلق یہاں؟ یہ تحریف ہو گئی ہے۔ اور پھر اس دلیل کو آگے بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں اگر ازواج نبی شامل ہوتی تو ان کی تعداد 9 تھی، اور ان حضرات کی 4، ان میں بھی ایک عورت ہی ہے، پس مجموعاً 13 ہوئے، 10 عورتیں 3 مرد، پھر بھی غلبہ عورتوں ہی کا رہا۔ کہتا ہے غلبہ عورتوں کا رہا ہے، اس لیے مخاطب مذکر کے صیغے میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حالانکہ جو آیت میں نے حضرت سائرہ والی پیش کی ہے اس میں 2 دفعہ ایک خاتون کو مذکر کے صیغے میں استعمال کیا، پہلے علیکم کے طور پر رحمت و برکات کی خوشخبری دی، اور پھر اہل بیت قرار دیتے ہوئے۔ تو قرآن کے اسلوب کو یہ کیسے بدل دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو عربی سکھا رہے ہیں۔ پھر آگے ایک سوال اٹھایا ہے، اہل بیت کیسے کہتے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو آج ہیں، کل طلاق دی الگ ہو گئیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جن پر خدا نے صدقہ حرام کیا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ صدقہ کن کن پر حرام ہوا تھا، اس میں حضرت ابو طالب کی اولاد بھی شامل ہے۔ تو اس طرح پھر اہل بیت کا دائرہ ان پر بھی ممتد کرنا پڑے گا جنہوں نے ایک حصہ اسلام سے باہر صرف کیا اور جنگ بدر میں اس لشکر میں شامل ہوئے جو اسلام پر حملہ آور ہوا، جن میں حضرت عباس بھی تھے۔ ان کو ساری رات ایک ستون سے باندھا گیا مشکیں کس کے، اور ان کے کراہنے کی آواز ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور یعنی کراہنے کی آواز بند ہونے پر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں عدل اور انصاف کی۔ ان کے کراہنے کی آواز سے نیند نہیں آ رہی تھی تکلیف سے۔ جب کراہنے کی آواز بند ہوئی تو بے چینی کم نہیں ہوئی، بڑھ گئی۔ پہلے ذاتی رشتے کی تکلیف تھی، اب عدل کے مقام پر حرف آ رہا تھا، اس لیے اس خطرے سے ایک دم گھبراہٹ سے باہر نکلا ہے کہ کسی نے میرے رشتے کے تعلق سے آپ کی مشکل ڈھیلی نہ کر دی ہو۔ وہی بات تھی۔ حضرت عباس کے متعلق اس خیال سے کہ ان کی آواز سے تکلیف نہ پہنچے، بعض صحابہ نے مشکل ڈھیلی کر دی۔ آپ نے فرمایا اگر یہ کیا ہے تو سب کی کرو۔ تمام قیدیوں کو آرام کی نیند سلا کر پھر جا کے سوئے ہیں۔ بس یہ کہتے ہیں کہ صدقہ حرام جن پر ہے وہ اہل بیت ہیں۔ پہلے وہ چادر والے لے لیے، جب وہاں بات نہیں بنتی تو صدقہ حرام کی طرف چلے گئے، اور وہاں حضرت ابو طالب سے پھر یہ ساری برکتیں شروع ہوتی ہیں، محمد رسول اللہ سے شروع ہی نہیں ہوتی۔ ابو طالب کی اولاد یہ ہے جو خدا کے نزدیک اہل بیت ہے، اور وہ اگر اہل بیت ہیں تو ان میں کبھی کوئی خرابی نہیں آئی تھی۔ اس سے پہلے جو کفر کی حالت میں موجود رہے اور اس لشکر میں شامل ہوئے جس میں پکڑے گئے اور قیدی بنائے گئے، تو ان ساری باتوں کے طرف ان کا دھیان نہیں جاتا۔ بالکل لغو قصے بنائے ہوئے ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ قرآن کریم کے واضح احکامات کے مقابل پر کچھ حدیثیں گھڑتے ہیں، جب ان حدیثوں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان میں تضاد، الجھنیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی سند نہیں، تو پھر قرآن پر حملہ کر بیٹھتے ہیں
اور کہتے ہیں یہاں تحریف ہو چکی ہے. اب کہتے ہیں اب یہاں ام سلمہ کی تعریف سنیے. چونکہ اپنے حق میں ایک روایت ان کی طرف منسوب ہوئی ہے اور ان کی طرف منسوب کرنا اس لیے مجبوری تھا کہ سنی مانتے نہ اگر کوئی اور روایت ہوتی تو کہتے ہیں اب سنیے. جس وقت حضرت ام سلمہ نے جن کے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی وہ خود نہایت ممدوح اور پکی ایماندار بی بی تھیں. جب چادر کا کونا اٹھا کر ان میں داخل ہونا چاہا تو حضرت رسول نے کونا ہاتھ سے کھینچ لیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ تم نیکی پر ہو مگر اہل بیت میں شامل نہیں ہو بلکہ ازواج میں ہو. یہ روایت جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے خود گھڑی ہوئی ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں, ان کی دوسری روایات سے کھلم کھلا ٹکراتی ہے. اور اس کے برعکس کچھ ایسی روایات ہیں جن کو یہ نظر انداز کرتے ہیں حالانکہ دور منصور میں ہی موجود ہیں. میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تفسیر دور منصور جلد 3 صفحہ 198 جلد 5 صفحہ 198 از علامہ جلال الدین سیوطی. ابن عباس سے روایت ہے, یہ روایت جو بھلا دیتے ہیں ذکر بھی نہیں کرتے. ابن عباس سے روایت ہے کہ آیت قرآنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے بارے میں اتری. اکرمہ کے نزدیک یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اتری. اکرمہ فرماتے ہیں کہ آیت قرآنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت سے وہ مراد نہیں جو تم گمان کرتے ہو. بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کچھ اور مراد ہیں. اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں. حضرت عروہ سے روایت ہے کہ آیت یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں. اور یہ آیات حضرت عائشہ کے گھر نازل ہوئی تھی اور حضرت عائشہ کی روایت خود ام المومنین کے حوالے سے جو پیش کر رہے ہیں وہاں بھی یہ بات ہے کہ وہاں نازل ہوئی تھی. تو اپنی باتوں کو تو ایک دوسرے سے کاٹ دیا, ان کا کچھ باقی نہیں چھوڑا. جو روایات باقی رہ گئی ہیں جن میں تضاد نہیں وہ پیش نہیں کرتے, وہ یہ ہیں. ابن جریر اور ابن مردوہ کے حوالے سے اکرمہ کا بیان ہے اور طبقات ابن سعد کے حوالے سے عروہ کی روایت ہے کہ اہل بیت سے مراد ازواج النبی ہیں اور یہ آیت حضرت عائشہ کے گھر میں نازل ہوئی. اور ابن ابی حاتم ابن عساکر نے اکرمہ کے حوالے سے حضرت ابن عباس کی روایت بیان کی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے نازل ہوئی. وقال اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من شاء باہلتہ انہا نزلت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اتنی قطعی بات ہے کہ جو اس کے خلاف چاہتا ہے میں اسے مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ مبالغہ کیوں نہ قبول کیا پھر سامنے آ کے. ایسے مبالغے کی باتیں کرتے ہیں جس کی روایات کو خود تو نے مشکوک کر رکھا ہے. وہ اکرمہ نے جب مبالغے کے چیلنج دیے تھے تو تم لوگ اس وقت کہاں تھے؟ وہ کہتے ہیں بالکل قطعی بات ہے. اور ویسے جیسا کہ میں نے تلاوت کی ہے آیات کی اور ترجمہ سنایا ہے, اس کے سوا معنی بن ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. صرف وہی ایک شیعہ مولوی کی بات ہے کہ اتنی قطعی بات ہے کہ جب تک اس آیت کے ٹوٹے کو نکالا نہ جائے شیعوں کی بات بنتی نہیں. اور کون ہے جو نکال سکے؟ اب سنیے آگے مزید. یہ جو ہمارے مہربان لوگ ہیں مفسرین, یہ آیت تطہیر حضرت سائرہ کے متعلق کہ سائرہ کے متعلق یہ جو کہا گیا ہے کہ اہل بیت ہو, اس کا جواب لکھتے ہیں. Since in the mercy and the bounty of God offered in this verse applies
اول تو انگریزی ان دی مرسی سمجھ نہیں آتی, بات غلط ہے. ان شاید ظاہر لکھا گیا, دی مرسی مراد ہے. applies to the people of the house of Abraham, and Sarah, the wife of Abraham, happens to be the probable person included in the address Ahlul Bayt. Happens to be the probable person. ایک یہاں سے بھی انہوں نے نجات کا راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے احتیاطاً. کہتے ہیں غالباً مراد ہے, ہو سکتا ہے قطعی طور پر مراد نہیں ہے. Some commentators, in their anxiety to find some argument for their counting the wives of the Holy Prophet in the term Ahlul Bayt, have said that since Sarah, the wife of Abraham, is included in the term Ahlul Bayt used in this verse, all the wives of the Prophet are included in the verse 33-34 relating to the purity, etc. کہتے ہیں اس سے بعض سنیوں کمنٹیٹرز نے بہت کوشش کی ہے یہ ثابت کرنے کی کہ اگر ایک نبی کی بیوی کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے تو دوسرے نبی محمد رسول اللہ کی ازواج کے لیے کیوں استعمال نہیں ہو سکتا. کہتا ہے the commentators intentionally or unintentionally ignore the fact and the significance of the address by the angels. If Sarah was one of the addressees of the angel, it was not as the wife of Abraham, but as she was going to be the mother of Isaac. کہتے ہیں اس لیے نہیں تھا کہ ابراہیم کی بیوی تھیں, اس لیے کہ اسحاق کی ماں بننے والی تھیں. اور یہ جو مضمون ہے اس نے ان کو ایک اور جہالت کے صحرا میں بھٹکتا چھوڑ دیا ہے. یعنی حضرت محمد رسول اللہ کی جو اب جدہ امجد بننے والی والدہ ماجدہ اوپر کی پیڑھی پہ بننے والی تھیں, حضرت حجرہ, ان کو تو مخاطب کر کے کہیں نہیں ملتا ذکر کے فرشتوں نے اہل البیت قرار دیا ہو. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ دراصل ابراہیم کی بیوی کے طور پر ان کو اہل بیت نہیں قرار دیا گیا بلکہ اسحاق کی بیوی کے طور پر, ہاں امام صاحب, اسحاق کی ماں کے طور پر, اسحاق وہی غلطی میں دوبارہ سمجھی ہوئی ہے, اسحاق کی ماں کے طور پر. اس کا مطلب ہے کہ جو عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ متبرک نسل جس کے ساتھ برکتوں کا وعدہ ہے وہ اسحاق کی ماں کی نسل ہے, جو اسحاق کی ماں سائرہ کی نسل آگے چلی ہے وہی متبرک ہے. یہ اپنا مضمون ثابت کرنے کے لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ یعنی آخری صورت میں حضرت حاجرہ سے برکتوں کا صاحبان اٹھا لیتے ہیں اور عیسائیوں کی تائید کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بات تھی اور اس پہلو سے عیسائی سچے نکلتے ہیں. محمد رسول اللہ کی والدہ تو ایسی نہیں تھیں جن کو فرشتے کہتے, کیونکہ وہ صرف ابراہیم کی بیوی تھیں. یہ مضمون ہے. ابراہیم کی بیوی سے ان کو کیا فرق پڑ جانا تھا, آج ہیں کل نہیں ہیں, یہ بھی ایک مضمون باندھا گیا ہے. ازواج تو یہ لکھتے ہیں آج اس کی کل کسی اور کی, لیکن اس میں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ حضرت علی جس وجہ سے برکت پانے والے ہیں اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے والد کہلاتے ہیں, وہ بھی تو حضرت فاطمہ سے شادی کے نتیجے میں ہوئے تھے. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ذکر میں تو یہ کہہ دیتے ہیں آج اس کی اور کل اس کی, اور شدید گستاخی کا کلمہ ہے. ہم یہ حضرت فاطمہ کے متعلق نہیں کہہ سکتے, مگر ان بے حیاؤں کو سوچنا تو چاہیے کہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. پھر عواقب سے بے خبر جہالت کی باتیں, پتہ ہی نہیں کہ کس گڑھے میں گرنے والے ہیں, اور ایسی دلیل دیتے ہیں جو آگے ان کے آگے گڑھا کھود دیتی ہے اور اس میں لازماً گرنا پڑتا ہے ان کو پھر. مگر ان کو سوچنا چاہیے, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اگلی بات حضرت ابراہیم کے متعلق مزید یہ کہتے ہیں, اب یہ سننے والی بات ہے, یہ اس کا حوالہ میں پڑھ کے سنا دوں. It is only circumstantial which can at any moment be given up. A wife would be with one and after a moment be given up. A wife would be with one and after a divorce could go to another.
یہ بیہودہ سرائی ہے جو حضرت ابراہیم کی بیوی کے حوالے سے یہ پیش کر رہے ہیں اپنے مضمون کو ثابت کرنے کے لیے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی اور نبی کے متعلق تو کہا گیا یا نہ کہا گیا۔ ازواج مطہرات حضرت محمد رسول اللہ کے متعلق قرآن نے واضح فرما دیا ہے کہ اس نبی کے بعد اب دوبارہ کسی سے شادی نہیں کرنی، اور ان کو امہات المومنین کہہ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا ایک ایسا رشتہ خدا نے قائم فرما دیا ماں اور بچوں کا، جس کے بعد شادی کا تصور کسی کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھول جاتے ہیں، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں یہ نہیں ملتا، اس لیے اس گستاخی کا ان کو موقع مل گیا وہاں۔ اب چلیں، ایک دلیل تو ان کی کافی نہیں ہوئی، ان کو دل میں چور ہے کہ یہ بات پوری بنتی نہیں ہے۔ ابراہیم کی وائف تھی، معزز تھی اس پہلو سے، اور نبی سے ہی عورتیں برکت پاتی ہیں اپنے رشتے کی، مگر یہ کہتے ہیں نہیں، besides Sarah the wife of Abraham was a cousin of Abraham۔ خاص طور پر یہ بات پیش نظر رکھو، علاوہ ازیں ابراہیم کی بیوی سارہ تو اس کی کزن تھی، اور being the daughter of his uncle، اس کے چچا کی بیٹی تھی، اس لیے کتنی معزز عورت تھی، اس چچا سے برکتیں پانے والی ہے، ابراہیم سے نہیں۔ سن لی دلیل آپ نے؟ اور کس طرح بیچاری حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نکال کے باہر کر دی گئی۔ وہی بدبخت عقیدہ جو عیسائی محمد رسول اللہ پر حملے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہی باتیں اپنی تائید میں اپنے بیہودہ خیال کو تقویت دینے کی خاطر پوری طرح عیسائی عقیدوں سے متفق ہو جاتے ہیں، اور پھر ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ عیسائی یہ نہیں کہتے تھے کہ سارہ نے تارے سے برکت پائی ہے یا آزر سے برکت پائی ہے، یہ کہتے ہیں نہ ابراہیم سے کیسے برکت مل گئی، اس کو تو اپنے باپ سے برکت ملی تھی جو ابراہیم کے چچا تھے، اور جہاں تک بائبل کا گواہ ہے وہ تو چچا تھے ہی نہیں، وہ تو باپ تھے خود۔ بائبل تو عجیب و غریب بات بیان کرتی ہے، قرآن کریم چچا کا ذکر کرتا ہے لیکن باپ کے تابع، لفظ کے تابع، اور مراد چچا ہے، نام دوسرا ہے، آزر نام ان کے باپ کا نہیں تھا۔ یہ مسئلہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ کیا ہے تاکہ اس موضوع کو خوب اچھی طرح سمجھ سکیں۔ بائبل کے نزدیک حضرت ابراہیم نے اپنی بہن سے شادی کی تھی جو دوسری ماں سے تھیں مگر ایک ہی باپ سے تھیں۔ بائبل کہتی ہے، اور یہ تاریخ کا نسب نامہ ہے، ہم تو حضرت سارہ کو آزر کی بیٹی یا کسی اور کی بیٹی سمجھتے ہیں، واضح طور پر یہ نہیں کہا گیا کہ آزر کی بیٹی تھی، مگر آزر حضرت ابراہیم کے ایک چچا تھے، اور جو خباثت اور مخالفت میں اور انتہائی اس دشمنی میں پیش تھے وہ وہی تھے، لیکن ان کی طرف قرآن کریم اب کے لفظ سے حوالہ دیتا ہے۔ اس لیے یہ امکانات موجود ہیں، یہ سارے میں آپ کے سامنے امکانات کے طور پر رکھتا ہوں کہ قرآن کریم نے چچا کے لیے بھی لفظ اب استعمال کیا ہو، چونکہ عربی میں ایسا ممکن ہے۔ بعض دفعہ اپنے چچا کو ہم بھی یہاں ابا کہہ دیتے ہیں، مگر ایک اور مراد بھی ہو سکتی ہے کہ بائبل کی غلطی کی اصلاح اس طرح فرمائی گئی ہو کہ تارے کی بیٹی یہ تو ہیں، یعنی حضرت حاجرہ، حضرت سارہ، لیکن ابراہیم تارے کے بیٹے نہیں تھے، وہ آزر کے بیٹے تھے۔ تو دونوں امکانات ہیں جو کھلتے ہیں اور دونوں پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ بائبل کہتی ہے، اور یہ تارے کا نسب نامہ ہے، تارے سے ابرام اور نحور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ابرام اور نحور نے اپنا اپنا بیاہ کر لیا، یعنی ابراہیم کو پہلے ابرام کہتے تھے نا۔ ابرام کی بیوی کا نام سارہ ہے، اور نحور کی بیوی کا نام ملکہ تھا جو ہاران کی بیٹی تھی، اور سارہ بانجھ تھی، اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ سارہ جو تیری بیوی ہے سو اس کو سارہ نہ پکارنا، اس کا نام سارہ ہوگا،
اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، یعنی اس سے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے متعلق فرمایا، اور فی الحقیقت وہ، یہ پیدائش باب 20 آیت 12-13، اور فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے کیونکہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے، اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں، پھر وہ میری بیوی ہوئی۔ تو بائبل کا جو جاہلانہ تصور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اور سارہ کے متعلق، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بھی تارے کے بیٹے تھے، حضرت سائرہ بھی تارہ کی بیٹی تھی، اور انہوں نے اپنی بہن سے جو باپ سے بہن تھی اور ماں سے الگ الگ تھی شادی کی، اور اس لیے بہن کہا۔ قرآن اس عقیدے کو رد کرتا ہے اور حضرت ابراہیم کے باپ کے نام کے طور پر آزر کا نام پیش کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ میں نے بیان کیا، یہ بھی مفسرین یہ لکھتے ہیں عام طور پر ایک دفاعی طور پر، اور میرے نزدیک اس دفاع کے مقابل پر جو میں مسلک پیش کرتا ہوں زیادہ معقول اور مضبوط ہے، اس سے دونوں مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ باپ کا لفظ چونکہ چچا کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اس لیے جو بائبل یعنی اہل کتاب کے گروہ جو اسلام پر حملے کرتے ہیں، دیکھو غلط بات کہہ دی، یہ ہے تو تارے کے بیٹے ہی، لیکن محاورتاً آزر کا بیٹا قرار دے دیا۔ اگر یہ مانو تو پھر تارے کی بیٹی اپنی بہن سے شادی بھی لازماً ماننی پڑے گی۔ اس کے برعکس جو دوسرا پہلو ہے، بائبل غلط کہتی ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس میں ناموں وغیرہ کی اور جو فیملی ٹریز بیان ہوئے ہیں، شجرہ نسب بیان ہوئے ہیں، اس میں بے شمار غلطیاں ہیں، اور اس پر جو ہمارا ریسرچ گروپ ہے انشاءاللہ جب یہ بائبل پر کامنٹری لکھے گا تو اس مضمون کو خوب وضاحت سے دنیا کے سامنے کھولا جائے گا۔ سرے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے بیان کو لفظاً کیوں نہ قبول کریں۔ آزر کے بیٹے تھے، کیونکہ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے یہ عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے کہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا طلب کروں گا، دعا کروں گا، یعنی اے اللہ تجھے بخش دے، مغفرت کی دعا کروں گا یا استغفار کروں گا تیرے حق میں۔ اس لیے آپ نے دعا کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ دشمن ہے اور خدا کا دشمن ہے، تو ابراہیم نے اس کے بعد توبہ کی اور کہا اب میں کبھی دعا نہیں کروں گا، یعنی یہ خدا نے روک لیا ان کو کہ وہ دعا نہ کریں۔ یہ ہے پہلو پیش نظر۔ اس سے اب اندازہ کریں کہ سارہ نے برکت کہاں سے حاصل کی ہے۔ وہ تارے کی بیٹی تھی یا آزر کی بیٹی تھی، جس کی بھی تھی، مشرکین کے سردار کی بیٹی تھی، اس کی بیٹی تھی جو خدا کا دشمن تھا، اور ان لوگوں کی بیٹی تھی جس ساری قوم کو خدا نے رد کر کے ان پر لعنت ڈالی اور ان کے لیے دعاؤں سے بھی منع کر دیا گیا۔ اہل تشیع کے یہ امام، یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مسلمان کامنٹیٹر ازواج النبی کو اہل بیت میں داخل کرنے کے شوق میں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سارہ کی عظمت اس خاندان سے وابستہ تھی جس میں آزر پیدا ہوئے، جس کے بڑوں میں تارے کا شمار ہوتا تھا۔ سارہ کی عظمت ان لوگوں میں تھی جنہوں نے ابراہیم کے لیے آگ جلائی، جو سرتاپا مشرک تھے، اور ابراہیم کو آگ میں ڈال کر اپنے نسل کے بچے کو، اپنے بیٹے یا اپنے بھتیجے کو آگ میں پھینک کر ان کو دل کو سکون ملا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہاں جا کر اہل بیت کا مضمون بالکل ہی بگاڑ کے اس کو کچھ بھی باقی نہیں رہنے دیا، اور یہ بات ان کو فائدہ دیتی ہے، کیونکہ بعد میں اہل بیت میں انہوں نے ابو طالب کی اولاد کو بھی داخل کرنا ہے اور برکتیں وہاں سے لینی ہیں۔ چنانچہ ابو طالب علیہ السلام لکھتے ہیں، حالانکہ ابو طالب کے متعلق کوئی قطعی روایت ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے بیعت کی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے ہوں۔ ان کے متعلق یہ تو ملتا ہے کہ پناہ سے ہاتھ کھینچنے کی بات کی ہے، یا محمد بس اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا
کہ میں اپنی قوم کا دباؤ برداشت کروں، میں اپنی پناہ کا ہاتھ اٹھانے والا ہوں تجھ سے۔ آپ نے فرمایا جو چاہے کر، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ان سے بزرگی شروع ہوتی ہے اہل بیت کی۔ بس یہ ہے اصل راز ان کی سوچ فکروں کے بگاڑ کا، کہ کفر اور شرک سے عزتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے عزتیں حاصل کرنا ان کے نزدیک حرام ہے، اور بیویوں کو کوئی برکت نہیں مل سکتی۔ کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ يا أيها